کہ مدینہ یاد آ گیا۔ معزز بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا ملیکا للہ واحد القہار، توصیفا تعظیما تقریبا بنعت سید المختار۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمدی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمدہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئی حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب اعظم، دانائے غیوب، عالم ما کان و ما یکون، مصطفیٰ جانی رحمت، شمعی نظم ہدایت، نوشعی نظم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نور عین لطافت، مالک جنت، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معادن الجود والکرم، آلہ الکرام و صحب الاعظام و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ آن لائن جلسہ، آن لائن پروگرام بنام شان اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ اور جشن یوم آزادی کے موقع پر سجایا گیا، اور یہ پروگرام ماشاءاللہ مدینہ یاد آ گیا پیک کے ذریعے الحمدللہ نشر کیا جا رہا ہے، اور یقیناً قابل مبارکباد ہے ہمارے عزیز قدر جناب عظیم رضا خان قادری رضوی ازہری اور جناب عزیز قدر جناب عظیم رضا خان قادری رضوی سلم الباری، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اسی طرح مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت، تبلیغ اور فروغ میں لگے رہے، اور اسی طرح آن لائن جلسہ کرا کر علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کی بیانات کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئی حضرات، میں اپنی تقریر کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
پروانہ شمع رسالت، کنز کرامت، جبل الاستقامت، ولی نعمت، ماہی بدعت، عاشق آل رسالت، ناشر مسلک حنفیت، وارث علوم مالک جنت، آفت جان وہابیت، مصیبت نزدیت، قیامت فرقے صلح کلیت، سنیوں کی شان، حقانیت کی پہچان، علامت الزمان، فرید الاعوان، علم کی چٹان، صاحب کنز الایمان، عالم معنی والبیان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی اشعار سے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ اور اعلیٰ حضرت کی جب اشعار سے جب ہم اور آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو یقیناً رحمتوں و برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ برکتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ لطف کیسے ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا شعر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی آیت کریمہ کا ترجمہ نظر آئے گا، کئی اعلیٰ حضرت کا شعر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حدیث پاک کا مفہوم ملے گا، کہیں آپ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں گے تو کہیں آپ کو صحابہ کی قول کی تشریح ملے گی، کہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں امام اہل سنت کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جب شعر پڑھیں گے تو قول اقوال ائمہ، اقوال سلف خلف نظر آئے گا، تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر کئی قرآن پاک کا ترجمہ ہے، کئی قرآن پاک کی تفسیر ہے، کئی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اولیاء کرام کے اقوال کی تشریح ہے۔ تو اس لیے علماء کرام اکثر و بیشتر اپنی تقریر کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شعر سے کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے؟ اعلیٰ حضرت ہماری سنیوں کی شان اور ہماری محسن اسلام ہے، اور ہم ہر محفل میں امام احمد رضا کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور آج کل کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جب دیکھو اعلیٰ حضرت جس محفل میں دیکھو یہ تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل غوث پاک کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل خواجہ پاک کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل صابر کلیری کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل وارث پاک کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل امام اعظم ابو حنیفہ کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل امام حسین کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل اہل بیت کی تذکرہ امام احمد رضا کا، محفل صحابہ کرام کی تذکرہ امام احمد رضا کا۔ آخر کیا اعلیٰ حضرت رکھا ہے؟ جب دیکھو اعلیٰ حضرت، جب دیکھو رضا، جب دیکھو اعلیٰ حضرت، کبھی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی منقبت پڑھتے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کی مشاعر کیا ہو گیا ہے؟ لیکن ہم غلامان اہل بیت، ہم غلامان صحابہ، ہم غلامان امام احمد رضا، ہم غلامان تاج الشریعہ، ان بھی ڈھنگی جماعتوں کو، ان نامنہاد ملوں کو جواب دیں گے۔ ارے نادان، جب شیخ و فتوے لگ رہے تھے، کبھی یا رسول اللہ کہنے پر، یا رسول اللہ کہنے کو شیخ و بدعت کے فتوے لگ رہے تھے، کبھی مصطفیٰ جان احمد کے خیال کو نماز میں لانے کو گدھے کے خیال سے بھی بن کر سمجھا جا رہا تھا، کبھی مزارات پہ حملے ہو رہے تھے، کبھی فاتحہ پہ حملے ہو رہے تھے، کبھی مزارات پر چادر چرانے پہ حملے ہو رہے تھے، اور کبھی یا رسول اللہ کے پکارنے پر حملے ہو رہے تھے، کہیں غوث اعظم کی شان میں حملے ہو رہے تھے، کہیں اہل بیت کی شان میں حملے ہو رہے تھے، کبھی صحابہ کی شان میں حملے ہو رہے تھے۔ اس وقت تمہارا باپ نہیں اٹھا تھا، اس وقت مرد قلندر اللہ تعالیٰ نے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سنیوں پہ رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا کر، مصطفیٰ کا معجزہ بنا کر، غوث پاک کی کرامت بنا کر، خواجہ کی عطا بنا کر، مخدوم سمنا کی حمایت بنا کر، آل رسول کی نظر عنایت بنا کر، شاہ برکت اللہ کی برکت بنا کر، اور تمام بزرگوں کا فیضان بنا کر، بریلی کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کی شکل میں ہمیں مجدد اعظم عطا فرما دیا۔ اور ایسا مجدد
جس مجدد نے اپنے نوکے قلم سے نزلیت، وہابیت، شیعیت، خارجیت کا جنازہ نکال دیا. امام احمد رضا نے اپنے نوکے قلم سے وہابیت کی، شیعیت کی تابوت میں آخری تیر ٹھوک کر ارشاد فرمایا، وہ کل کے رضائے خنجر خونخوار بر کے بار، آدا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے. اور فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے. یہ کسی جارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. ارے یا رسول اللہ کی شان میں حملے ہو رہے تھے، کبھی یا رسول اللہ کہنے پر یہ فتوے جاری ہو گئے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو مر کر مٹی میں مل گئے. تو امام احمد رضا کا قلم چلا اور تم دور سے رسول اللہ پکارنے کو شرک و بدعت کہتے ہو. لیکن امام احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے کہ دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام. اور مصطفیٰ کی علم غیب پہ حملہ ہو رہا تھا، امام احمد رضا کا قلم چل رہا تھا. اور نادانو، تم مصطفیٰ کی علم غیب پہ حملہ کر رہے ہو، مصطفیٰ کی علم کا انکار کرتے ہو. ارے سنو مصطفیٰ جانے رحمت کی علم غیب کی کیا شان ہے. سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے میاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. اور کبھی مصطفیٰ کے نور ہونے میں شک کیا جا رہا تھا تو جواب کہیں اور سے نہیں آ رہا تھا. سب خانقاہ خامخواہ دی اس وقت جواب دے رہا تھا. غوث اعظم کی کرامت، خواجہ کی عطا، مخدوم سمنہ کی حمایت، آل رسول کی برکت، شاہ فیضان سرکار مسولی اور سرکار قالبی کا عطا. امام احمد رضا نے اپنے قلم سے نوک سے ارشاد فرمایا، ارے مصطفیٰ کی نور ہونے میں شک کرتے ہو. سنو سنو، مصطفیٰ تو نور ہی ہے. امام احمد رضا کی نزدیک تو مصطفیٰ کا گھرانہ بھی نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور. یہ امام احمد رضا کا احسان ان سنیوں پر، ان وہابیوں کی، ان دیوبندیوں کی، ان خارجیوں کی دھجیاں اڑا دی اعلیٰ حضرت نے اپنے نوکے قلم سے. ہمارے ایمان کا تحفظ کیا، ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، محبت کے چراغ کو ہمارے دل میں روشن کیا. اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کیا، صحابہ کی محبت کا چراغ روشن کیا، غوث اعظم کی محبت کا چراغ روشن کیا، خواجہ کی محبت کا چراغ روشن کیا، تمام اولیاء صالحین کی محبت کا چراغ روشن کیا. اب سوچئے جس مجدد نے ہم پر اتنے احسان کیا ہو، کیا ہم سنی امام احمد رضا کو بھول جائیں؟ ارے دنیاوی معاملے میں اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں آدمی نے یہ مدد کی، فلاں آدمی نے یہ احسان کیا. اب سوچئے جب دنیاوی معاملے میں ہم کسی آدمی کو فراموش نہیں کر سکتے، اور جس مجدد نے ہماری ایمان کا تحفظ کیا ہو، جس مجدد نے ہماری عقیدے کا تحفظ کیا ہو، ہمارے عقیدے کو حفاظت کی ہو. جب دنیاوی معاملے میں ہم کسی کا احسان ہم پر کوئی کرتا ہے تو نہیں بھولتے. یہ تو دین کا احسان ہم پر امام احمد رضا نے کیا ہے، تو ہم کیسے بھول جائیں؟ جب دنیاوی معاملے میں ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو نہیں بھولتے. ارے امام احمد رضا نے تو ہمارے عقیدے کو بچایا ہے، امام احمد رضا نے عقیدے کو سلامت کیا ہے. اور سنو، ہم بھی امام احمد رضا کا تذکرہ کریں گے، اور قیامت تک ہماری نسلیں بھی امام احمد رضا کا تذکرہ کرتی چلی جائے گی. وادی رضا کی وہ ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور کھانا پچتا ہی نہیں، الٹی ہونے لگتی ہے، نامی رضا سے ان کی ڈال کھٹی ہونے لگتی ہے. اور بستی قریہ جب نعرہ لگتا ہے، صلح کلی باباؤں کو کھجلی ہونے لگتی ہے. آئی اسی اعلیٰ حضرت کے کلام اقدس سے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے.
اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی یعنی جنت بنے گی، چار یار کی قبر یعنی جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، عمر کی محبت ہوگی، عثمان کی محبت ہوگی، مولائے کائنات کی محبت ہوگی، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں ورنہ آج کل تو ایسے نکل پڑے ہیں معاذاللہ نام نہاد پیر جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت کا نام دے کر کبھی صحابہ کرام کی شان میں حملے کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کی شان میں حملہ، کبھی فاروق اعظم کی شان میں حملہ، کہیں عثمان غنی، کبھی امیر معاویہ کی شان میں حملہ کرتے ہیں، اہل اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور اہل بیت کا نام جب عوام سنتی ہے تو بیچارے بھولے بالے بیچارے اہل بیت کی دیوانے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر ان کے دل میں صحابہ کی گستاخی بڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم ایسے پیروں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج کے دور میں ہمیں پیر تلاش کرنا ہے تو سنی صحیح العقیدہ جو مسلک حق و صداقت جس کی آج کے دور میں پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پہ جو پابند ہو ایسے پیر ہی کو تلاش کیا جائے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے پیروں کو جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا گمراہی کی دلدل میں جا گرا۔ ہم نے بہت سے پیروں کو دیکھا جن کے دل میں امام احمد رضا کا بغض بھر دیا گیا، وہ ایک نہ ایک دن بھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الخیر اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، اے ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بولے بالے میرے سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس رضا امام احمد رضا ان آقا یعنی نعمت کا گدا ہوں جن کا یہاں بھی بول بالا ہے وہاں بھی بول بالا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بولے بالے میرے سرکاروں کے۔ حضرات محترم، آج کی مجلس پاک آن لائن جلسہ مدینہ یاد باغیہ ماشاءاللہ اس چینل کے ذریعے بین الکلے لائیو پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس پیج کو ضرور کو اللہ تعالیٰ دین بنی رات چگلی ترقی عطا فرمائے۔ فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ، فیضان اولیاء، غوث و خواجہ رضا اختر رضا کے فیضان سے یہاں بھی مالا مال فرمائے وہاں بھی مالا مال فرمائے۔ اور جو لائیو سن رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں میری، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، یہاں بھی سلامت رکھے اور وہاں بھی فیضان اہل بیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام حضور اشرف الفقہاء، مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، شارح کلام رضا، خلیفہ سیدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجید اشرف قادری برکاتی رضوی نوری رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ تو آئیے سرکار مجید اشرف صاحب کے تعلق سے بتاتا چلوں۔ سرکار اشرف الفقہاء مفتی مجید اشرف صاحب قبلہ کوئی محتاجی تعارف نہیں، بچہ جانتا ہے کہ سرکار مفتی مجید اشرف کون ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام مفتی مجید اشرف قادری ہے۔ مفتی اعظم کی عطا کا نام مفتی مجید اشرف قادری ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جس پہ نظر کرم پڑ گئی اس ذات کا نام مفتی مجید اشرف قادری ہے۔ وہ مفتی مجید اشرف صاحب قبلہ کی ذات جن کے بیانات نے الحمدللہ کروڑوں دلوں کو منور کیا، جن کی نصیحتوں نے کئی اندھیرے چراغ کو روشن کیا، کئی مردہ دلوں کو زندہ کیا، وہ مفتی مجید اشرف صاحب قبلہ
اشرف العلماء کی ذاتی گرامی ہے، جن کے دینی تبلیغی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی غیر مسلموں کو کلمے کا اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ وہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی ذات جو شریعت و طریقت کا حسین سنگم تھا، وہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی ذات جس پر خاص مفتی اعظم کا کرم تھا، وہ مفتی مجیب اشرف صاحب کی ذات کہ اللہ اللہ کہ حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، مرجع العلماء، افضل الفقہاء، خلیفہ جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا یوں کہتے ہیں مفتی مجیب اشرف کے تعلق سے کہ مجیب اشرف تو اپنے وقت کا مفتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج کل کا ایرگن نتو کہہ رہا ہے؟ نہیں، اپنے وقت کا کتب کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت کی علوم کا وارث کہہ رہا ہے، مفتی اعظم کی تقوی کی جھلک کہہ رہا ہے، حجت الاسلام کے حسن کی چمک کہہ رہا ہے کہ مجیب اشرف تو اپنے وقت کا مفتی ہے۔ یہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں، یعنی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اپنی علم و فن میں، کردار و عمل میں اگر کوئی ممتاز ہے تو وہ ذات مفتی مجیب اشرف ذات قبلہ کی ذات ہے۔ وہ مفتی اشرف صاحب قبلہ حضرت اشرف الفقہاء کی بہت ساری دینی خدمات ہیں، تقریروں کے ذریعے بھی ان کی خدمات ہوئی، کتابوں کے ذریعے بھی خدمت ان کی ہوئی، اور بہت سی ادارے قائم فرمائے۔ ان اداروں سے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء، ائمہ فارغ ہوئے اور پوری دنیا میں چھا گئے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام کو عام کیا۔ حضور اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب کی ولادت باسعادت مدینہ العلماء محلہ کریم الدین گوسی ضلع اعظم گڑھ مٹی کے ایک خوشحال علمی دوست گھرانے میں 20 رمضان المبارک ہجری سن 1336 6 نومبر عیسوی سن 1937 بروز سنیچر بوقت سیری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے آباء و اجداد میں بہت سارے حفاظ اور علماء گزرے۔ حضرت اشرف الفقہاء کا نامی اسم گرامی مجیب اشرف رضوی تھا۔ آپ کے القابات سبحان اللہ خطیب الہند، اشرف العلماء، اشرف الفقہاء، شاہر کلام رضا اور مفتی اعظم مہاراشٹر کے لقب سے بھی یاد کیا گیا۔ آپ کے والد محترم کا نام الحاج صفی محمد حسن اشرفی ابن حافظ جمیع اللہ علیہ رحمہ تھا۔ آپ کے دادا استاد الحفاظ الحاج حافظ احمد صاحب علیہ رحمہ، آپ کے نانا جامع منقل و منقولات بحر العلوم سخار حضرت مفتی صدیق صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، جو بھائی ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حضور مجیب اشرف صاحب قبلہ کی نانا صدیق صاحب ہوئے اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی صاحب قبلہ بھی نانا ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک بہت ہی پرنور، شاف و شفاف آئینے کی طرح تھا، جو بھی دیکھ لیتا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ رنگ میں گندمی، پیشانی کشادہ، تقدس کی لکیریں لی ہوئی، چہرہ نورانی وجیہ، شکیر، سب کی نظروں کا مرکز محوا، قد بہت لمبا نہ بہت پست، بیر میں بھی نمایاں دکھائی دینے والا، آنکھیں سرمگی پیاری برساتی ہوئی، سر پہ امامہ کی بہار، جسم پر جبہ و دستہ، ہاتھ میں عصا، الغرض آپ کا سراپا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سانچے میں ڈھلا ہوا معلوم ہوگا۔ حضور مفتی مجیب اشرف صاحب کی دادی حال اور نانی حال دونوں ہی میں بڑے نامور علماء ہوئے اور حفاظ ہوئے، اور ایسے بابرکت ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر
آپ کے اندر علم و فضل، زہد و اتقاء، صبر و عشق کا دریا موجزن تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن شریف کی تعلیم ہوئی۔ وہ تعلیم حضرت میاں جی محمد تقی صاحب علیہ رحمہ سے اردو، فارسی، عربی اور متوسط تعلیم مدرسہ اہل سنت شمس العلوم غوثی میں ہوئی، اور پرائمری درجہ 4 کا کامیاب کرنے کے بعد اسی مدرسے میں فارسی کی ابتدائی کتابیں حضرت مولانا حضرت علامہ سمیع اللہ صاحب سے پڑھی۔ اس کے بعد کی کتابیں فارسی کی 3 سال تک حضرت سعید اللہ خان اعظمی کے سے پڑھی۔ اس کے علاوہ عربی کی چند کتابیں اپنے چچا حضرت مولانا شمس الدین صاحب سے پڑھی، اور باقی کافیہ تک سبحان اللہ ساری کتابیں اگر کس سے پڑھی تو وہ ذات کا نام ہے حضرت شارح بخاری خلیفہ مفتی اعظم نائب مفتی اعظم علامہ شریف الحق امجدی سے پڑھی۔ اور 1941 میں 51 میں حضور حافظ ملت کے حکم و ایما پر شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی نے دارالعلوم فضل رحمانیہ گونڈا یوپی تشریف لے گئے، تو اپنے استاد محترم کے ساتھ ساتھ مفتی مجیب اشرف صاحب بھی قبلہ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 2 سال رہ کر شرع جامع تک کتابوں کا درس شارح بخاری سے مفتی شریف الحق حاصل کیا۔ اس وقت مذکورہ دارالعلوم میں شہزادہ صدر الشریعہ علامہ رضا المصطفیٰ امجدی بھی وہاں پڑھا رہے تھے، اور ان سے بھی کتابیں آپ نے پڑھی۔ اور 1953 میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہی کی طلبی پر حضرت شارح بخاری بریلی شریف تشریف لے گئے، تو شریف الحق امجدی کے ساتھ ساتھ مجیب اشرف صاحب بھی ان کے ساتھ بریلی شریف ہوئے۔ یہاں مرکزی ادارہ مظہر اسلام درس نظامیہ کی تکمیل کے بعد 1957 میں سند فراغت حاصل کی مجیب اشرف صاحب کی بلال، اور آپ کے اساتذہ میں شیخ العلماء علامہ غلام گیلانی صاحب، آپ کے اساتذہ میں فقیہ اعظم مفتی شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی، آپ کے استاد میں صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب، حضرت مولانا معین الدین اعظمی، شہزادہ صدر الشریعہ حضرت معین الدین اعظمی، شہزادہ صدر الشریعہ رضا الحق رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ امجدی، حضرت مولانا ثناء اللہ امجدی، اور بہت سارے علماء اکرام سے آپ نے شرح تلمس کیا۔ اور ان اکابر اساتذہ میں زیادہ کتابیں اگر مفتی مجیب اشرف صاحب نے اگر کسی ہستی سے پڑھی تو وہ مفتی شریف الحق امجدی سے پڑھی۔ اس لیے تو حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے کہ حضرت مفتی شریف الحق امجدی میرے استاذ کل ہے، یعنی ساری کتابیں میں نے حضرت سے پڑھی ہیں، یعنی اس لیے استاذ کل فرمایا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور مفتی شریف الحق امجدی کو اپنے شاگرد مفتی مجیب اشرف پر اتنا ناز تھا کہ آپ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 1992 میں حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب عرس قاسمی میں شرکت کے غرض سے مہریرہ مطہرہ تشریف لے گئے۔ وہاں مغرب کی نماز کے بعد صاحب سجادہ سرکار احسن العلماء سے شرف ملاقات کی غرض سے آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہلے سے ہی علامہ شریف الحق امجدی تشریف فرما تھے، اور حضرت والا کو شارح بخاری نے دیکھ کر، یعنی مفتی مجیب اشرف صاحب کو شریف الحق امجدی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور اپنا ہاتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، اور سرکار احسن العلماء سے تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ حضور احسن العلماء یہ مجیب اشرف ہے جو غلام جیلانی نے شیخ العلماء صاحب اور غلام یزدانی صاحب کی بھانجے ہیں، اور وہ میرا یہ مجیب اشرف میرا وہ شاگرد ہے۔ یہ کل قیامت کے دن میرا رب اگر مجھ سے سوال کرے گا کہ شریف الحق کیا لایا ہے، تو یہ کہہ کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
اور فرمایا تو میں قیامت کے دن عرض کر دوں گا اے رب کائنات تیری بارگاہ میں اپنے شاگرد رشید اپنے تلمیذ رشید مفتی مجیب اشرف کو دایا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سن کر حاضرین رونے لگے، بلکہ خود حضور احسن العلماء مصطفیٰ حیدر حسن کی آنکھیں نمناک ہو گئی، اور حضور احسن العلماء نے اس وقت آپ کے سر پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی مجیب اشرف صاحب۔ اب سوچی جس پر شارح بخاری کا خاص کرم ہو، جس پر حضور احسن العلماء کا کرم ہو، پھر وہ زمانے کا اشرف الفقہاء بنتا ہے، وہ اپنے زمانے کا مفتی اعظم کی عطا مفتی مجیب اشرف بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور شریف الحق امجدی اپنے شاگرد رشید سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور آپ کو مفتی مجیب اشرف صاحب کی علم و عمل پر کتنا ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم اور حضور محدث اعظم ہند نے بخاری شریف اور دورے کا امتحان بنفس نفیس لیا تھا مفتی مجیب اشرف صاحب، اور حضور محدث اعظم نے، حضور شیخ الاسلام کے والد محترم حضور محدث اعظم ہند نے آپ کی سند پر قلم خود یہ تحریر فرمایا تھا کہ الحمدللہ المجید حق بحق داد رسید، یعنی یہ سند جس کو پہنچانا تھا یہ پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ اور حضور مفتی اعظم نے آپ کو اپنی سند حدیث اپنے جبہ مبارک اور دستار مبارک سے نوازا۔ اب سوچیے جس کی سند پر مفتی اعظم کی تحریر ہو، جس کی سند پر اپنے وقت کا نائب مخدوم اشرف حضور محدث اعظم کی تحریر ہو، اس ذات کا نام مفتی مجیب اشرف، اشرف الفقہاء کی ذات کریمہ۔ حضور مفتی مجیب اشرف صاحب کے مامو جان حضرت مولانا غلام یزدانی صاحب کی بڑی صاحبزادی محترمہ عزیزہ بانو کے ہمراہ 1996 میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے بڑے مامو جان حضرت غلام جیلانی صاحب نے نکاح پڑھائی۔ زوج اول محترمہ عزیزہ صاحبہ 1961 میں وفات پا گئی۔ بعد ازاں 1972 میں حضرت مفتی اشرف صاحب مفتی مجیب اشرف صاحب کا نکاح ثانی محترمہ نجیب النساء صاحبہ سے۔ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی کل 5 اولادیں ہیں۔ آپ کی زوج اول سے کے بطن سے ہے، ان میں سے 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں۔ صاحبزادگان الحاج تنویر اشرف اور حافظ تحسین اشرف، اور آپ کی صاحبزادیوں کے نام راشدہ، حامدہ اور عابدہ، اور زوج ثانی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مجیب اشرف صاحب کی ذات والا صفات اعلیٰ اخلاق اقدار اور اوصاف حمیدہ سے متصف تھی۔ آپ ایک انتہائی مخلص اور فیض بخش عالم دین تھے۔ آپ کے اندر بزرگوں کا ادب احترام کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا، چھوٹوں پہ نہایت شفیق و مہربان، جو معاصر علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی مجلس میں 1 یا 2 بار بیٹھنے والا آدمی آپ سے متاثر ہو کر بغیر نہیں رہتا۔ آپ ہر ایک سے خندہ پیشانی مسکراہٹ سے پیش آتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے ملاقات کرنے والا آپ کا گرویدہ اور محب ہو جاتا تھا۔ آپ کی ہر مجلس خواہ وہ عام ہو یا خواص میں سے ہو، علمی ہو یا ادبی ہو، اصلاحی اور رشد و ہدایت کی باتوں سے لبریز ہوا کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک شریعت و سنت کی پاسداری اور پابندی ہر دوسرے امور پر مقدم اور محترم حیثیت رکھتی تھی۔ الغرض کے حسن اخلاق، فہم و تدبر، معاملہ فہمی، دور اندیشی اور صبر و تحمل میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو سراپا منکسر المزاج اور خلیق و منصار بنایا تھا۔ آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کہ دست حق پرست پر زمانہ طالب علم ہی میں مفتی اجر بیت ہوئی اسی روز حضور مفتی اعظم ہند نے سلسلے عالیہ، قادریہ، برقاتیہ اور تمام سلاسل کی خلافت حضور اشرف الفقہاء کو عطا فرمائی۔
جب تک مفتی مجیب اشرف صاحب بریلی حاضر رہے حضور مفتی اعظم نے آپ کی روحانی عرفانی تربیت فرمائی. جب حضور مفتی اعظم ہند جب مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ تعلیم سے فارغ ہو کر ناگپور تشریف لا چکے تو ہجری سن 1380 میں حضور مفتی اعظم ہند اپنے روحانی عرفانی دورے کی سلسلے میں ناگپور تشریف لائے. آپ نے علماء اور عوام کی موجودگی میں مفتی مجیب اشرف صاحب کو بلا طلب اور خواہش اپنی خوشی سے سلسلے عالیہ قادریہ کی خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ نائب مفتی اعظم مفتی شریف الحق امجدی نے بھی کل 14 سلاسل کی خلافت عطا فرمائی. اس کے علاوہ مفتی اعظم ہند کی خلافت، سرکار شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی کی بھی خلافت اور ساتھ ہی ساتھ سلسلے شاذیہ کی بھی خلافت آپ کو عطا فرمائی. سلسلے شاذیہ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت پیر سید علاء الدین طاہر گیلانی نے 1963 میں کراچی کے ایک عظیم نشست میں آپ کو مفتی مجیب اشرف صاحب کو اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا. اور اسی طرح 1991 عیسوی سن 1991 میں بارگاہ غوثیت ماب میں مفتی مجیب اشرف صاحب کو حضور غوث اعظم کے شہزادے شیخ عبدالعزیز کے فرزند اور جمن حضرت شیخ سید محمد یوسف گیلانی بغدادی نے بھی اپنی خلافت اجازت سے نوازا. تو سوچئے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں، ان بڑے بڑے اکابرینوں نے آپ کو اپنی امانت سے نوازا. اور ایسے تھوڑی نوازا ہوگا، ان بزرگوں کی نظر دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کر یہ مجیب اشرف اپنے وقت کا مفتی بنے گا، اپنے وقت کا خطیب ہند بنے گا، اپنے وقت کا مناظر اعظم بنے گا، اور جن کی تبلیغ سے ہزاروں گمراہ راہ راست پر لائیں گے، ہزاروں ہندو غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھیں گے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فیضان اعلیٰ حضرت سے لوگ مالا مال ہوتے ہوئے جائیں گے. وہ مفتی مجیب اشرف صاحب حضرت علامہ شیخ یوسف گیلانی بغدادی نے مفتی مجیب اجازت نوازنے کے ساتھ ساتھ عنایت فرمائی کہ دو سبحان اللہ، جن میں ایک چادر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سال تک متواتر حضور غوث پاک کے مزار پر چڑھا دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ حضور مفتی مجیب اشرف پر بزرگوں اور اپنے اکابرین کا فیضان کرام. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب یقیناً اہل سنت کی شان آن بان جان تھی. مفتی مجیب اشرف صاحب فصیح لسان خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مائی ناز ادیب، بلند پائے انشاء پرواز بھی تھی. آج کی کئی تصانیف منظر عام پہ آ چکی ہے. تقریر کی طرح آپ کے طرز تحریر بھی انتہائی آسان، سہل اور دل نشین. جس طرح وہ اپنی تقریر میں مشکل سے مشکل بات کو بھی وہ عوام کے اندر آسانی سمجھایا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی کتابیں بھی بالکل آسان ہیں کہ کوئی بھی عالم تو عالم اگر غیر عالم بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی ذات تھی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال تدبر عطا فرمایا تھا. یقیناً مفتی مجیب اشرف صاحب کا دنیا سے جانا یہ بالخصوص اہل سنت والجماعت کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ سرکار مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کا نعم البدل عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ثانی پیدا فرمائے اور حضرت کی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور یہ آج کا یہ پروگرام حضور اشرف الفقہاء کے ساتھ ساتھ یوم آزادی کے تعلق سے بھی ہے. جو 15 اگست کو یہ دین آزاد ہوا تو یقیناً اس آزادی میں اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کا جائزہ لیں تو یقیناً اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں
ہماری اکابرین اور ہمارے علماء اہل سنت کا ہی ہاتھ ہے، ان لوگوں کا ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس ہندوستان کے آزاد ہونے میں اگر کسی کا حصہ ہے تو ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کا ہاتھ ہے، ہمارے اکابرین اور ہمارے اولیاء کرام کا ہاتھ ہے۔ ہندوستان انگریزی استنباط سے آزاد ہوا، صبح آزادی کی علماء سنت کی قربانیوں کے نتیجے میں طلوع ہوا کہ علماء حق نے بے وقت کئی محاذوں پر مقابلہ کیا اور اپنی علم کے ذریعے، اپنے فتووں کے ذریعے ان انگریزوں کا سد باب کیا اور ان کی دھجیاں اڑائی۔ ہماری انہی علماء میں، انہی ہندوستان کے آزاد کرانے والے میں اعلیٰ حضرت کی والد محترم مفتی نقی علی خان کا نام بھی آتا ہے۔ انہی علماء میں حضرت سیدنا سرکار ہدایت اللہ رام پوری کا بھی نام آتا ہے۔ انہی ہندوستان کی آزاد کرانے والوں میں سے علامہ فضل حق خیر آبادی کا بھی نام آتا ہے۔ انہی ہندوستان کے آزاد کرانے والوں میں علامہ ملا احمد جیون کا بھی نام آتا ہے، اور انہی ہندوستان کو ان انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرنے والے میں اس شخصیت کا بھی نام آتا ہے جس سے دنیا حضرت سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان تمام علماء کا جنہوں نے جنگ آزادی جن علماء کے نام آتے ہیں ان پر بولنا چاہے تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں چاہوں گا کہ انہی علماء میں ایک ہستی کا نام کے بارے میں آپ کو بتا دو جسے دنیا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، جو مجاہد جنگ آزادی ہے حضرت سید کفایت علی کافی، وہ عظیم الشان ہستی ہے جو اپنے فتووں سے، اپنے نوک قلم سے انگریزوں کو سد باب کیا، بہت بہترین جواب دیا اور ان کے خلاف فتویٰ بھی دی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سید کفایت علی کافی کون ہے؟ اللہ اللہ، سید کفایت علی کافی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت انہیں کہتے ہیں سلطان نعت گویا امام احمد رضا۔ سید کفایت علی کافی کو اعلیٰ حضرت وہ کہتے تھے سلطان نعت گویا ہے کفایت علی کافی، بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ مہکا ہے میری ہوئی دی عالم سے، یا نغمہ شیرین ہے تلقی سے ہم، کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، اور انشاءاللہ میں وزیر اعظم ہوں۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میدان نعت میں اگر کوئی سلطان نعت ہے تو ذات کا نام سید کفایت علی کافی ہے، اس میدان نعت کا اگر کوئی وزیر ہے تو امام احمد رضا۔ اللہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ اللہ اکبر کہ سید کفایت علی کافی اللہ اکبر جنت کی باغوں میں گھوم رہے ہیں، اللہ اللہ، جنت کی باغوں میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ اور جب کفایت علی کافی کی نظر امام احمد رضا پہ پڑی، مسکرا کے فرمایا احمد رضا کیا مصطفیٰ کی جلووں کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کی چہرے زیبا کی زیارت کرنے چاہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے حضور اگر مصطفیٰ جان رحمت کی چہرے کی زیارت ہو جائے تو سونے پہ سہاگا اور میری معراج قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سید کفایت علی کافی امام احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر اس بارگاہ عظمت میں لے جاتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بارگاہ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کی گود پر اپنے سر اقدس کو رکھے ہوئے ہیں، اور جب میرے آقا کی نظر امام احمد رضا بھی پڑی تو اٹھ گئے۔ امام احمد رضا اپنی ماں کی گود سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور گود سے ہٹایا اور امام احمد رضا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میری امی جان میرا عاشق دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھو۔ تو
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی تو سید کفایت علی کافی کے صدقے میں، تو یہ سید کفایت علی کافی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، اللہ اکبر، جب فتویٰ دیا کہ انگریزوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ جیل کے اندر آپ کو بند کر دیا اور جیل کے اندر بھی آپ پر سزائیں دیتے رہے، ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن سید کفایت علی کافی سے کہا جاتا تھا اپنا فتویٰ بدل دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن وہ علی کا لال تھا، وہ فاطمہ کا دلارا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ کی آنکھوں کا تارا سید کفایت علی کافی تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن فتویٰ واپس نہیں کروں گا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ اکبر پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کی بھی کوشش کی گئی، سب تیار ہیں، مراد آباد کا پورا مجمع تیار ہے، اللہ اکبر، یہاں پھانسی کا وقت ہو چکا ہے اور انگریزوں نے کہا اے سید کفایت علی کافی، کوئی آخری تمنا، کوئی آخری آرزو ہو تو کہو، ہم تمہیں تمہاری آرزو کو پورا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اب سید کفایت علی کافی کی آرزو پہ ہم قربان جائیں۔ سید کفایت علی کافی کی آخری آرزو یہ ہے کہ اے انگریزوں، میں اس دنیا سے جاتے جاتے میں مصطفیٰ جان رحمت کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، اور ایسی نعت لکھی، ایسی نعت لکھی کہ اللہ اللہ کے لکھتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے اس کا محفوظ تن بدن رہے گا۔ اللہ اللہ، ان انگریزوں کی چنگل میں آزاد کرنے میں یقیناً ہمارے علماء اہل سنت کا بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جلسے کو کامیاب فرمائے اور ہمارے عظیم بھائی اور ندیم رضا صاحب اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو سنا اللہ تعالیٰ سب کو جائز تمنا کو پورا فرمائے اور سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم دائم فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔